آیت نمبر 30 سے ہم لوگوں کا باقی تھا تفسیر، جو لاسٹ آیت ہوئی تھی، آیت نمبر 30۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی بھی مصیبت، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، تمہارے اپنے کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سی باتوں سے تو ویسے ہی درگزر کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کے سبب مصیبت آتی ہے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں بہت بڑا قحط ایک مرتبہ آیا تھا جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ مصیبت جو تم پر ابھی آئی ہے یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتے ہیں، یعنی تمہاری بہت سی سرکشیوں سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جو رنج فکر غم پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے کفارہ اس کے ذریعے کر دیتے ہیں۔ تو مومن کے لیے دونوں صورتیں بہتر ہیں، یا تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے اس آزمائش کے ذریعے، اور یا پھر اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اسپیشل وہ ہے، وہ صرف مومن کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ عام لوگ جو ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو جو دکھ پہنچتا ہے وہ سب اس کے خود کردہ گناہوں کا بدلہ ہے، جبکہ مہربان اللہ بہت سے گناہوں سے چشم پوشی فرما کر انہیں معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں ہر گناہ اور ہر لغزش کی سزا دے تو پھر تم اس کی زمین پر چل پھر نہ سکو، جیسے کہ حدیث میں ہے ایمان والوں کو جو کچھ تنگی، ترشی، غم و رنج اور حیرانی پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ منقول ہے کہ جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے آیت سنتے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر ایک گناہ اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ فرمایا یاد رکھو جو چیزیں ناگوار خاطر گزرتی ہیں سب برائیوں کے بدلے ہیں، اور تمام نیکیوں کا ذخیرہ اللہ کے پاس جمع ہے۔ تو اس آیت میں جو مصیبت کہی گئی ہے، ما اصابکم فی مصیبت، وما اصابکم من مصیبت، تو مصیبت سے مراد کوئی بھی بلا، آفت، تنگی، سختی، ہر طرح کی مصیبتیں اس میں شامل ہے، جیسے کہ مال کا تباہ ہو جانا، یا اپنے عزیز و اقارب کی موت واقع ہو جانا، خوف کا لاحق ہو جانا، محتاجگی کا لاحق، یا دین کے معاملے میں مصیبت آنا۔ کیسے دین کے معاملے میں؟ کہ گناہ اور نافرمانی کے کام ہم سے چھوٹ ہی نہیں رہے، توبہ کی توفیق کا نہ ملنا، یہ ساری کیا ہے؟ دین پر آئی ہوئی مصیبت ہے۔ جیسے نا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا دِينَنَا، اللہ تعالیٰ دین پر کوئی ہماری مصیبت نہ آئے۔ پھر اسی طرح بدعات کا میں پڑ جانا، نیک لوگوں سے دشمنی رکھنا، تو وما اصابکم من مصیبت، تو یہ سب تمہارے اعمال، تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت و آزمائش کے آنے کے لیے دو بڑے سبب ہیں۔ مصیبتیں انسان پر کیوں آتی ہے؟ اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ نمبر ایک، گناہ و نافرمانی کے نتیجے میں پکڑ کے طور پر کسی مصیبت کا آ جانا، کہ اس کی پکڑ ہوئی اور اس طرح اس پر جو گناہ تھا، جو نافرمانی کی تھی اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو دھو دیا اس کے ذریعے سے۔ دوسری وجہ آزمائش کا آنا، وہ کس لیے ہے؟ کہ درجات کی بلندی، صبر کا اجر دینے کی وجہ سے آزمائش کا آنا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام پر، حالانکہ وہ سب معصوم تھے، لیکن ان پر مصیبتیں کیوں آتی تھی؟ کہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔
جیسے کہ حدیث ہم لوگوں نے یاد کی تھی نا، اور آپ لوگ اگر ریپیٹ نہیں کریں گے تو تھوڑی دن میں بھول جائیں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی، بیماری، تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو دو فائدے ملتے ہیں. گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آئی اس کا دو فائدہ ہوا، اور اس نے کیا کیا، اس مصیبت کے آنے پر اگر صبر کیا تو اس کو دو فائدے ملتے ہیں. نمبر ایک، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور نمبر دو، اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. تو جیسے نیت ہوگی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. دنیا میں گناہ کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے تو پھر آخرت میں وہ سزا سے بچ جائے گا. جیسے حدود کا جاری ہونا، مثلا کسی نے زنا کیا، اب اس کو یہاں سنسار کر دیا گیا تو ضروری نہیں کہ اس کو اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کو پتھر مارے جائیں گے یا اس کو یہ سنسار کیا جائے گا. اسی طرح چوری کی وجہ سے اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس کو یہاں سزا مل گئی، اب ضروری نہیں کہ اس کو آخرت میں بھی سزا ملے گی. کیونکہ یہ جو سزا کا ملنا یہ کیا ہے، اس کی گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اس کے توبہ کا ذریعہ بھی ہے. یعنی اس نے توبہ کی اور اپنے آپ کو پیش کیا حدود کے قائم کرنے کے لیے. جیسے آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پکڑ کی تھی، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو معاف کر دیا. اسی لیے انسان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا انجانے میں گناہ ہو جائے جس کی مجھے ہوش بھی نہیں ہو، مجھے پتہ بھی نہیں چلے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بن جائے. تو اس کے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ پر سزا دی جائے. بہت سے ایسے گناہ گار نافرمان ہیں کہ علل اعلان گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بعض مرتبہ بہت سی غلطیوں کوتاہیوں کو چھپا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یعنی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی درگزر کر دیتے ہیں. اور نمبر دو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا معنی کہ بہت سے لوگوں کو تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ان کی پکڑ نہیں کرتے. تو یہ دونوں طرح کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں دینا شروع کر دے تو کوئی ایک بھی زمین پر جاندار باقی نہ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ سے جی ایک بھی وہی ہے، دو بھی وہی ہے. کیا چیز، ایک بھی وہی دو بھی؟ نمبر ایک بھی وہی بولے، نمبر دو بھی وہی ہے. کس چیز کے بارے میں؟ دو تین چیز ابا بولی نا. ابھی بولے نا آپ نے کہ وَيَعْفُو بہت عَنْ سے لوگ كَثِيرٍ، تو گناہوں کو وَيَعْفُو معاف عَنْ کر دیتے. كَثِيرٍ. ہاں تو دو معنی اس میں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ میں کہ بہت سے گناہوں کو تو وہ ویسے بھی معاف کر دیتے ہیں. دوسرا معنی کہ بہت سے لوگوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. یعنی لوگوں نے گناہ کیا یا جو بھی کیا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکڑ نہیں کرتے، بس بلکہ کیا ہے، جب کسی پر غضبناک ہوتے ہیں، جب اس پر کوئی وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے، جیسے کہ حدیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کی تو آخرت میں بھی اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں گے، اور قیامت کے دن علیحدگی میں مومن کی معافی کریں گے. یعنی کس طرح سے علیحدگی میں معافی کریں گے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، لیکن وہ کلمہ گو ہوگا، مسلم ہوگا، توحید والا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ہاتھ مبارک اس کے پاس رکھیں گے، اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس سے اقرار کروائیں گے، کیا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اور پھر وہ اقرار کرتا چلا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے چونکہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی، آج بھی تیری گناہوں پر میں پردہ پوشی کرتا ہوں. لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ عالم، کیونکہ اللہ من یشاء، اللہ جس کے لیے اللہ چاہیں گے. ہر ایک کو نہیں کہ اس بنا پر اگر یہ چھوٹ دے دی جائے تو ہر کوئی گناہ کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا کہ ہاں قیامت کے دن وہ کیا کریں گے کہ چھپا دیں گے، معاف کر دیں گے. تو یہ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء والی آیت ہمیشہ سامنے رکھا کرو، روزانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا آمن الرسولوں میں. تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہوں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. پکڑ بھی ہو سکتی ہے،
اللہ کی مشیت پر ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ گناہوں سے بچتا بھی رہے، اور اگر آ جائے کوئی آزمائش مانگنا تو نہیں ہے، لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ٹلنے کی دعا کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اس کے ذریعے میرے گناہوں کا کفارہ بھی ہو رہا ہے اور میرے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کو ہرا کر عاجز کر کے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے کہ تم کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا. وما لکم من اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. یعنی دنیا میں اگر اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے وہ کریں، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کو مددگار بناؤ، اللہ کو پکارو. کوئی یعنی گناہ تو ہوگا انسان سے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے بھاگتا پھرے کہ چلو میں، یا ایک معنی تو یہ ہے کہ گناہ کیوں کر رہا ہے وہ، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی میری پکڑ کرنے والا نہیں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی میری وہ کرنے والا نہیں، اس وجہ سے وہ ہے. تو وما لکم من اللہ من ولی ولا، یعنی تم کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو، جیسے سورہ قیامہ میں این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہ ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، وہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف ہے، بھاگ کر جاؤ گے کہاں، ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہی جب معلوم ہے کہ پلٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے، پناہ گاہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا ہم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، تو پھر اللہ کو ہی مددگار اور دوست بنا لو نا، کہ پھر اس سے بڑھ کر کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ جیسی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے ویسی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں جیسے کہ پہاڑ. اِن یشاء، اگر وہ چاہے تو ہوا کو تھما دے، روک دے، ساکن کر دے. فَيَزْدَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ ہو جائیں تھمی ہوئی اس کی پیٹھ پر. جیسے کہ سبھی نے سمندر کا اور ان کی ہواؤں کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ سمندر کے آس پاس ہمیشہ ہوا چلتی رہتی ہے، اگر یہ ہوا چلنا رک جائے تو کشتیاں، جہاز بھی نہ چل سکے، رک جائے. یعنی جیسے پہلے کے دیکھے ہوں گے کہ فوٹو میں بھی اور ویسے بھی پردے والی کشتیاں ہوتی تھی، اور پھر اس کو جب وہ ہوا چلتی تھی تو پردہ ہلتا تھا اور پھر وہ اس کو آگے لے کر بڑھتی تھی. آج ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے تو مشینیں وغیرہ لگ گئی ہے، لیکن پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ کشتیاں اسی کے اوپر چلتی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ ہوا چلنا بند ہو جائے تو کشتیاں بھی رک جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں ہر ایک کے لیے نشانی ہے، واسطے ہر ایک کے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت زیادہ شکر کرنے والا. صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، روک کر رکھے، انتہائی جذباتی کیفیت میں بھی کوئی نیگیٹو عمل نہیں کرے، کوئی منفی سوچ نہیں رکھے، زیادہ غم، زیادہ خوشی، زیادہ غصہ، ان سب کیفیت میں بھی آپے سے باہر نہ ہو. اور شکور سے کیا مراد ہے کہ بہت شکر کرنے والا، ایسا شخص کہ جسے اللہ کی رحمت سے جتنا بھی اوپر اٹھائے، جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ لے جائے، وہ اس کو کبھی بھی اپنا کمال اور اپنی قابلیت نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا احسان سمجھے اور شکر گزار رہے. جتنی عاجزی ہوتی ہے اتنا ہی شکر آتا ہے. خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں میں انسان اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو صبار شکور یعنی وہ بہت زیادہ شکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتراتا پھر رہا ہے، یا پھر یہ کہ لوگوں کو وہ کرتا ہے، وہ ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے دریا اور سمندر تمہارے تابع بنا دیے، تمہاری کشتیاں ان میں آتی جاتی رہتی ہیں. دریا یا سمندر میں بڑی بڑی کشتیاں یا جہاز ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا زمین پر پہاڑ ہیں. ان کشتیوں کو چلانے والی ہوائیں اللہ کے اختیار میں ہیں. یعنی اگر اللہ ہوا بند فرما دے تو تمہارے بادبان کیا کام کریں، لا محالہ کشتیاں درمیان ہی میں ٹھہری جائیں. غور کرو، ہر وہ شخص جو مصائب میں صبر و تحمل کا اور راحتوں میں شکر کا عادی ہوتا ہے، اس کے لیے اس میں کتنی بڑی عبرت ہے.
وہ انہی سے اپنے رب کی ہماگیر قدرت اور غیر محدود سلطنت میں معلوم کر سکتا ہے. یعنی اللہ کی پہچان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کیا کون سی. او یقبنہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ہلاک کر دے ان کو سمندر کی طغیانی کی وجہ سے. ایک یہ کہ ہوا رک گئی جس کی وجہ سے اس کے جو وہ ہو گیا، یعنی کشتی چلنا رک گئی، یا پھر ہوا اتنی تیز چلا دے کہ طوفان آ جائے اور سب کی سب ڈوب جائیں بوجہ جو انہوں نے کمائی کی. یہ نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے، اور وہ معاف کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو روک دے کہ تمہاری کشتی آگے بڑھے ہی نہیں، اور یا پھر ایسا طوفان بھیج دے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھہرے ہی نہیں اور وہ ڈوب جائے یا طوفان آ جائے اس میں بھور میں چلی جائے یا جو بھی ہے. ہاں، جس طرح ہوا بند کر کے انہیں ٹھہرا دینا اس کے قبضے میں ہے، اسی طرح ان سمندری پہاڑوں کو ڈبا دینا بھی اس کے اختیار میں ہے بس. اور اگر اسے منظور ہو تو کشتی والوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ڈبو دے. یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح عدی بن حاتم ان کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب وہ آئے اور دیکھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے بتوں کو پہلے پکارنے لگے جب ہوا تیز چلی، اور جب نہیں قابو میں آ رہی تھی کشتی اور تھا یہ اندیشہ کہ ڈوب جائیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے سارے معبودوں کو پانی میں پھینک دیا اور اللہ کو پکارنے لگے کہ اے آسمان والے کہ ہماری مدد کر اور ہم کو اس طوفان سے نکال. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہی تو وہ دعوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے رہے تھے، اور میں ان سے بھاگ کر جا رہا تھا. یعنی وہ نکل گئے جب مکہ فتح ہوا اور سارے لوگ وہ ہو گئے، تو یہ بھاگ کر نکل گئے کہ مجھے اسلام نہیں قبول کرنا ہے. تو وہاں پر ہی انہوں نے جیسے دعا مانگی اللہ تعالیٰ، یا رب اگر آپ نے مجھے اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات دلا دی اور میں کنارے پر لگ گیا، تو میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا. اور یہی ہوا، اور بعد میں اتنے اچھے صحابی بنے وہ. تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اسی لیے سفر کی دعائیں سکھائی گئی نا، کہ اگر یہ جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو مسخر کیا ہے، چاہے کہ اتنی بڑی ٹرین ہو یا ہوا میں چلتا ہوا ایروپلین ہو یا پھر ہم خود اپنی گاڑی میں ہو یا کوئی بھی چیز میں ہو، کشتی میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو مسخر کیا کس نے؟ اللہ نے. ہم نہیں کرنے والے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے. اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتے رہتے ہیں، اس کی رحمت و شفقت یہ سواریاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے کر آتی جاتی ہیں. یا اگر اللہ چاہے تو ہوا ناسازگار بنا دے یا سخت آندھی چلا دے کہ کشتی کو سیدھے راہ چلنے ہی نہ دے، یا اسے سنبھالے نہ سنبھلنے دے اور اسے ڈاواں ڈول کر کے تباہ کر دے. ہوا بند ہو جائے یا ناسازگار ہو جائے یا آندھی میں تبدیل ہو جائے، ہر صورت میں ناکامی ہی ناکامی ہے. لیکن اس کا لطف و کرم اور اس کی رحمت و شفقت دیکھیے کہ وہ ہوائیں سازگار و خوشگوار چلاتے ہیں. انسان لمبے لمبے طویل سفر انہی کے ذریعے طے کر لیتا ہے اور منزل مراد کو پہنچ جاتا ہے. پانی کا بھی اسی پر قیاس کر لو کہ اگر وہ پانی نہ برسائے تو قحط اپنی ہولناکیوں اور تباہیوں کے ساتھ آ دھمکے، اور اگر خوب برسائے تو پانی کی کثرت کسی چیز کو نہ ہونے دے اور ہولناک سیلاب امڑ آئے، مکانات گر جائیں اور جانور بہ جائیں. ہر صورت میں تباہی تباہی ہے. لیکن اس کا لطف و کرم ہے کہ جہاں زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ، اور جہاں کم ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کم بارش برساتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست یعنی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں کہ سارے اختیارات کس کے، کل اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور یہ ساری چیزیں کس کے لیے دیتے ہیں؟ ہمارے ہی فائدے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے. نہیں، بارش سے اللہ کو کیا فائدہ، ہوا سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ یہ ہماری ہی آسانی کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے. ہم کتنے یعنی اس بارے میں ناشکرے ہیں کہ ان ساری نعمتوں کو پا کر ہرگز بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّخِيصٍ.
اور وہ جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں. کیوں جھگڑتے ہیں؟ انکار کرنے کے لیے اللہ کی آیات میں. ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. یعنی آج جو لوگ اللہ کی ہر نعمت گھر بیٹھے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی آیات میں، قرآن میں، دین کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، اگر ان پر کبھی یہ وقت آ جائے کہ یہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کبھی پکڑ ہو جائے، تو کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی زمین سے کہیں بھاگ کر جا سکتے؟ کہیں نہیں جا سکتے. ساری کے ساری اختیارات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. یعنی ایسے نازک موقعوں پر تو ہماری نشانیوں میں جھگڑنے والے من جاتے. یعنی جب ان پر ہوا تیز چلی یا وہ چلی، وہ ساری چیزیں، تو پھر سب چیزوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں. اور جیسے ہے نا، نان مسلم بھی ہے، ان کے منہ سے کبھی بھی سنا ہوگا جو اوپر والا جانے، یا جو اوپر والے کا فیصلہ ہو. جب سارے اسباب ان کے فیل ہو جاتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ جو اوپر والا جانے. اب اوپر والا تو ایک ہی ہے، لیکن ان کا جو بھی عقیدہ ہو، جس کو بھی سمجھتے ہو، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو وہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نازک موقعوں پر یہ کرتے ہیں. وہ بھی ہماری قدرت کے اندر ہیں. اگر ہم ان سے انتقام لینا چاہیں تو وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ کی یہ زبردست رحمت ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زمین میں اتنے بڑے پیمانے پر شرک ہو رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی فوری پکڑ نہیں کرتے، بلکہ کیا ان کو ڈھیل دے کر رکھی ہے. جیسے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ اور ان کو وہ کرو تاکہ حجت ہو جائے. حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے والا، لیکن پھر بھی ایک حجت اس پہ کہ کل کو وہ یہ آ کر نہیں کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. تو یہی ساری چیز کے آج بھی کوئی نان مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آج جو تم دشمنی میں اسلام کے اور مسلمانوں کے اتنے پروپیگنڈے کر رہے ہو، اتنی باتیں کھلم کھلا میڈیا پر بیان کر رہے ہو، تو کیا بغیر کسی سوچ سمجھ کے بس ایسے ہی سرچ کرتے ہیں نا؟ کچھ وہ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ صحیح دین ہے، اور ہمارا دین سب ایسے ہی فالتو اور فضول ہے کہ اس میں اتنی ساری گندگیاں ہیں اور اتنی نجاست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی تعصب کی وجہ سے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. تو جو بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بھی چیز دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جس پر اترائے، پھول کر بیٹھ جائے. بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی نعمت انسان کو ملے، انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صرف چند دن کے لیے میرے پاس. قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے بھی یہی تکبر کیا تھا نا، کہ یہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ میرے علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، بلکہ کیا ہے؟ ما اوتیتم من العلم، یعنی جو میں دیا گیا ہوں میرے علم کی وجہ سے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیاوی زندگی کیا کسی کو تھوڑا ملا ہے تو بھی، کسی کو بہت زیادہ ملا ہے تو بھی، سب فنا ہونے والا ہے. یا تو وہ خود فنا ہو جائے گا یا اس کی چیزیں ہی ختم ہو جائے گی. تو دنیا کی بہاروں، اس کی دل فریبیوں اور اس کی چھن جانے والی نعمتوں کا بیان ہے. یعنی دنیا ناپائیدار و حقیر ہے، اسے حاصل کر کے کسی کو اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو کل چھن جانے والی ہے، اور آخرت ہمیشگی اور بہت ہی بہتر ہے. اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اعمال صالحہ کر کے ثواب کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے جو کبھی فنا نہیں ہوگا. یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے کہ باقی کو چھوڑ کر فانی اور زیادہ چھوڑ کر کم چیز لی جائے. آخرت کا ثواب اعمال صالحہ پر موقوف ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ایمان میں اتنی پختگی اور اس قدر جان ہو کہ انسان لذتوں کے چوٹے پر صبر کر سکے اور اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھے، تاکہ صبر کے نازک موقعوں پر اللہ کی مدد ہاتھ تھام لے اور قوانین الہیہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی پابندی، احکام کی تعمیل اور گناہوں سے پرہیز آسان ہو جائے. خصوصاً بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچنا ضروری ہے. بڑے گناہوں اور بے حیائیوں کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے. غصے پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ اس حالت میں بھی خوش اخلاقی اور معافی کی عادت نہ بدلے. جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا.
ہاں جب اللہ کے احکام کی توہین ہوتی ہو تو اللہ کے لیے انتقام لینا اور بات ہے. مروی ہے کہ آپ جب حد سے زیادہ غصہ ہوتے تو زبان مبارک سے اس کے سوا اور کوئی جملہ نہیں نکلتا. ما لہو تریبت یمینہ، اسے کیا ہو گیا اس کے ہاتھ خاک آلود ہو. مسلمان کو پست و ذلیل بن کر زندگی گزارنا گوارا نہ تھا، لیکن قوت پا کر انتقام سے بھی درگزر کر دیتے تھے. تو یہاں پر یہ دو آیتیں جو ہے کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو دنیا سے چیزیں بھیجو گے اللہ کے پاس وہ ہمیشہ پائیدار بھی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لیکن وہ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی ذات پر سب سے پہلے تو ایمان لائے اور دوسرے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی نیکیوں کا اجر و ثواب ان کو دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ مثلا یہ کہ میں اتنا کر رہی ہوں اس کا مجھے کیا حاصل دکھائی دے رہا ہے، کیا فائدہ دکھائی دے رہا ہے، مجھے تو نہیں کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وعدہ کر رہے ہیں قرآن میں کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس تم بھیج رہے ہو نا وہ خیر ہے، بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جو تم کرتے ہو نیک اعمال. اس بارے میں ومتاع الحیاتی دنیا کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے حافظ ابن حجر کا. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا. ایک مرتبہ میں شاندار پوشاک پہن کر شاندار سواری پر کہیں سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک یہودی ہے، وہ گھانی سے تیل نکال رہا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے بری حالت میں. تو اس نے ان کو روکا، یہودی نے، اور کہا کہ تمہارا اس اپنے نبی کے قول کے مطابق کہ الدنیا سجن للمؤمنین للمؤمن وسجن للکافرین، یعنی تمہارا نبی کا یہ قول جو ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ جیل ہے اور سجن الکافر، اور کافروں کے لیے آخرت میں جیل ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں جیل ہے اور آخرت میں جیل ہے؟ اور میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اتنی شاندار اور وہ ہے. تو ابن حجر کو دیکھ کر وہ یہودی کہتا ہے تم تو جنت میں رہ رہے ہو، یعنی تم کو جیل بولا گیا یہ، لیکن تم تو جنت میں ہو، اور مجھے دیکھو کہ میں جیسے جیل کی زندگی گزار رہا ہوں. تو ابن حجر نے کہا کہ آخرت کے مقابلے میں میرے لیے تو یہ دنیا ہی جیل ہے، یعنی یہ سب میرے لیے بوجھ بھی ہے کہ ان سب کا مجھے حساب دینا ہوگا. اولاد ہے یا مال ہے یا جو بھی نعمتیں مجھے دی گئی ہے اس کا حساب دینا ہوگا. تو اس کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیل میں ہوں. اور کہا کہ جس حال میں تم ہو گویا تم جنت ہی میں ہو، کیونکہ آخرت میں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی سزا ہے اس کے مطابق تو یہ جو دنیا ہے تمہارے لیے جنت ہے نا، وہاں جو سزا ملنے والی ہے وہ کیسی ہے کہ بہت ہولناکی والی ہے. تو اس کے حساب سے جو یہ سزا تم کو مل رہی ہے دنیا میں یا جو بھی تکلیف تم اٹھا رہے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی. تو دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اور آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافروں کے لیے جیل. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اور والذین یجتنبون، اب توکل کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یعنی وہ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور اعمال صالحہ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر نہیں بیٹھ جاتے ہیں. اور دعائیں جو یاد کرائی گئی ہیں آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگی کہ اللہم متعنا باسماعنا وابصرنا وقواتنا واحیتنا وجل سارنا منا وجل ولا تجل مصیبتنا فی دیننا ولا تجل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اس میں کہ دنیا کو ہمارے لیے بڑی چیز نہیں بنانا کہ ہم اسی میں کھو کر رہ جائیں اور اسی کے اس میں، بلکہ اسی میں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اگر جیل سمجھ کر دنیا میں رہنا ہے تو کوئی چیز استعمال نہیں، استعمال کے لیے دی گئی ہے اور اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے، لیکن اس کی غلط استعمال نہیں کرنا ہے. یا پھر یہ ہے کہ اس کو
یعنی سب کچھ سمجھ کر اسی کے پیچھے سارا اپنا 24 گھنٹے کا وقت نہیں لگا دینا ہے کہ میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، یہ ہے، یہ ہے، میرے پاس تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو قرآن پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں، میرے پاس تو کوئی خیر کا کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، حاوی نہیں کر لینا چاہیے اپنے اوپر دنیا کو. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور باقی رہنے والے، لیکن کس کے لیے باقی رہے گا؟ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ہر چیز کی بقا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کے ساتھ. ایمان اور توکل آتا ہی اس میں ہے جس میں ایمان ہو. جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ توکل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کو مانے گا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی رکھے گا، اور وہی پھر اس کی حدود اور اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے کہ مجھے اگر کہیں سے نہیں بھی ملتا تو میرا اللہ مجھے دے دیں گے. اور وہ حلال کا راستہ چھوڑ کر کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا. جس کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے وہ تنگی میں تو زندگی گزار لے گا، لیکن کبھی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہیں جائے گا کہ صبر نہیں ہو رہا ہے میرے سے اور گزارا نہیں ہو رہا ہے تو میں چلو تھوڑا حرام کی طرف چلے جاؤں، تھوڑا حرام کما لوں یا کھا لوں. نہیں، یا غلط کام نہیں کرے گا. وہ دنیا کی کوئی نعمت پر اتراتا نہیں ہے، اور اس کا بھروسہ دنیا پر نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے مالک پر ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر. اور والذین یجتنبون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ گناہوں کی بہت لمبی لسٹ ہے. بعض علماؤں نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں 700 گناہ بھی ہیں، بعض میں 100 گناہ بھی ہیں. اور یہ ساری چیزیں تفصیل یعنی پہلے بھی ہم لوگ کئی مرتبہ کبیرہ گناہوں کی پڑھ چکے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھتے ہیں، وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی. اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کسی پر بہت غصہ آ رہا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوٹ پیا جاتا ہے اس میں سب سے بہترین گھوٹ کیا ہے؟ کہ غصے کو پی جانا. والعافین عن الناس، اور نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے غصہ تو نہیں کیا کسی کی زیادتی پر لیکن اس کو معاف بھی نہیں کر رہے ہیں، دل میں کالا رکھے اور دل میں بوجھ رکھے، یہ بھی نہیں کرتے. رب عینی ولا تعین علیہ والی میں ہے نا کہ اس میں ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کجی بھی نہیں رہے، کسی کے لیے ٹیڑھ پن بھی نہیں رہے، کسی کے لیے کوئی برائی بھی نہیں رہے. یعنی لوگوں سے درگزر کرنا ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. یعنی وہ یعنی انتقام منتقم مزاج نہیں ہوتے، انتقام لینے والے نہیں ہوتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا بدلہ لے کر ہی رہوں گا، بلکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو بھلا دیتے ہیں اور اپنے احسان کر کے بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے نفس کا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں جب اللہ کے احکام کی توہین ہوتی تو اللہ کے لیے انتقام لینا اور بات ہے. مروی ہے کہ آپ جب حد سے زیادہ غصہ ہوتے تو زبان مبارک سے سوائے اس کے کوئی جملہ نہیں نکلتا تھا کہ ماں لہو تریبت یمین ہو، اسے کیا ہو گیا اس کے ہاتھ خاک آلود ہو. تو غضب کیا ہے؟ آپ کی ماں وہ لکم، چنگاری. ماں لکم. ایک منٹ. ماں لکم نہیں، ماں لہو تریبت یمین ہو. یعنی عربوں کا ایک وہ ہے محاورہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ماں لہو، اسے کیا ہو ماں گیا ہے؟ لہو، ہاں تریبن. تریبت یمین ہو، سیدھی طرف. تریبت یمین ہو، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی ایک طرح کے محاورہ جیسے اپنے یہاں بولتے ہیں نا، یہ بد دعا کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن ایک تنبیہ کے طور پر کیونکہ وہاں جو محاورہ وہ ہے. تو غضب کیا ہے؟ آگ کی وہ چنگاری جو شیطان دل میں ڈالتا ہے. آپ لوگوں نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کسی کے بارے میں سخت غصہ آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اندر سے کوئی چیز
خون جو بولتے ہیں نا، جو بولا جاتا ہے صحیح بات ہے، وہ خون کھول رہا ہوتا ہے، یعنی ایسا وہ ہو رہا تھا کہ کیسے میں اس سے بدلہ لوں یا کیسے میں اپنا غصہ نکالوں. تو ایسی کیفیت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ کی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو کیا کرے؟ اللہ سے پناہ مانگے. اعوذ باللہ کی بہت ساری دعائیں ہیں. اعوذ باللہ من حمزی ونفخی ونفسہ ومن همزات الشیاطین، اللهم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن، یا کچھ نہیں لمبی چوڑی آ رہی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصے پر کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کہ انسان غصے کی حالت میں مثلا یہ کہ آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے مزاج کا ہے کہ ضرور کچھ ایسی وہ کرے گا کہ جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے جائے کہ اللہ تعالیٰ اللہم نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کے غصے سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اس کی شرارتوں سے اور اس سے، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو جانا، اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ ساری چیزیں تو پہلے سے ہی یہ کر لینا چاہیے. اور غصے سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں. غصے کی 3 اقسام ہے، غصے کی بھی 3 اقسام ہے، اور وہ کون کون سی ہیں ان کے کیا ایکسپلین کریں گے. کہ پہلی قسم جو ہے لازم محمود، محمود یا لازم، یہ وہ غصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو دیکھ کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کہیں حدود کو توڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رسول کے اوپر کوئی وہ چیز ہو رہی ہے، تو ایک مومن کو غصہ اس چیز پر آنا چاہیے، یہ لازم ہے اس کے لیے. اگر وہ غصہ نہیں کرے تو سمجھو وہ مومن ہی نہیں ہے، کہ اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے اس پر. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بدسلوکی کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے. مگر جب اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوتی تھی، اللہ کی نافرمانی ہوتی تو غضبناک ہو جاتے، اللہ کی خاطر غصہ کرتے. جیسے کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے کیا کیا؟ قبلہ رخ کی طرف تھوک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت غصہ آیا، اور غصے کی حالت میں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ مسجد اللہ کا گھر، جیسے دوسرا ایک ہے کہ جس نے پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے معاف کر دیا، پانی کا ڈول بہا دیا، لیکن اس نے خاص قبلے کی طرف تھوک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا. پھر ایک انصاری صحابی آئی اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو صاف کر دیا اور وہاں پر خوشبو لگا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ کتنا بہتر کام کیا، کتنا اچھا کام کیا. تو یہ اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، تو وہاں تو ایک مومن کو غصہ آنا ہی چاہیے. دوسرا غصہ ہے مباح. یہ ایسا غصہ ہے جو جائز کام پر آنا چاہیے، یعنی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے مگر گناہ کے کام کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے، کہ لوگ کھلم کھلا کیسے سڑکوں پر بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، کیسی بے شرمی کر رہی ہیں یہ لڑکیاں آج کی، کہ دیکھ کر اتنا دل میں غصہ آتا ہے، اتنا خون کھولتا ہے کہ ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے. ابھی پرسوں ہم لوگ راستے سے آ رہے تھے تو جس دن رکشا بندھن کا دن تھا تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اور ہم لوگ پیچھے تھے اور سامنے آگے سے ایک لڑکی اور لڑکا گلے میں ہاتھ ڈال کے اور چھتری لے کر جا رہے تھے. تو ہوں گے برقعے والی لڑکی تھی، ہوں گے کوئی ہوتے نا ان لوگوں کو دیکھ کے کوئی ہے، کوئی جوڑے ہوں گے کہ جو اس طرح سے جا رہے ہوں گے. لیکن جب آگے چلے اور وہ لوگ رکے اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ لڑکا جو ہے وہ باقاعدہ اس کے ہاتھ میں پورے یہ راکھی بندھی ہوئی ہے اور یہ مسلم لڑکی. تو مجھے تو اتنا غصہ ہے کہ میں تو اس کو ضرور کچھ بولوں گی، لیکن افنان نے بولی پلیز آپ چلیے چپ چاپ. تو میں نے خالی اس کو گور کر دیکھی، وہ سمجھ گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو یہ چیز، یہ غصہ کیا ہے کہ مباح ہے، جائز ہے، یعنی آنا چاہیے ایسی چیزیں دیکھ کر غصہ. تیسرا غصے کی قسم جو ہے وہ مذموم. مذموم یعنی جو منع کیا گیا ہے، کہ مثلا غصے میں انسان پھٹ پڑے، حد سے بڑھ جائے،
کسی پر ظلم کی انتہا کر دے، گالی گلوچ کر دے، حد سے زیادہ اس پر کوئی وہ کرے، اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، یا اللہ ہم نہ کسی پر ظلم کریں نہ کوئی ہم پر ظلم کرے۔ تو یہ غصے کی یہاں پر جو آیت میں کہا گیا یہ کون سا غصہ ہے کہ جو وہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا، یہ مذموم والا غصہ ہے، یعنی جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا جو بول رہے ہو کیسے لکھیں گے؟ کس کو؟ تیسرا نہیں سمجھا پا۔ مذموم، مذموم یعنی جو منع ہے، جو سخت وہ جس کے یعنی دو غصہ تو ایسا ہے، ایک تو جائز ہے، لازم ہے، وہ آنا ہی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی، مذموم، میم دال میم واو میم، جو منع کیا گیا ہے۔ لازم اور مباح میں بھی کیا فرق ہوا؟ لازم تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود توڑی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ اب دوسری مثال میں نے ابھی جو اپنے واقعہ جو بھی ہوا پرسوں وہ بتائی میں، مباح یعنی یہ وہ کوئی اللہ کی، حالانکہ وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ ویسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شرک کر رہی تھی یا بدعت کر رہی تھی، لیکن ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے نا، تو وہ مباح ہے، اس پر بھی غصہ آنا ہم کو کہ آنا چاہیے، جبھی تو ہم کسی کی اصلاح کریں گے، اس کو سمجھائیں گے یا کچھ بولیں گے، ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کے دل میں تھوڑا سا ڈر تو آگے کہ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مباح ہے، یعنی ہونا چاہیے، پسندیدہ ہے، لیکن منع کون سا غصہ ہے؟ مذموم، جو انسان غصے کی حالت میں پھٹ پڑے اور آپے سے باہر ہو جائے اور گالی گلوچ پر اتر آئے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو وہ خود پچھتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بولا یا میرے منہ سے یہ کیوں نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے غصے کو منع کیا گیا ہے یہاں پر۔ اور کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے پڑھے نا ادعو الی ربک سبیلی بالحکمت، اس میں کیا ہے؟ کانہم ولی حمیم، کیا تھا اس میں؟ وہ آیت یاد ہے کسی کو؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ نہیں وہ آل عمران کی نہیں، ابھی جو یاد کروائی گئی سب کو آیتیں، ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ۔ اپا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ الحمدللہ۔ تو وہاں پر جو یہ بتایا گیا کہ کیا ہے کہ اگر تم غصے کی حالت میں اپنے سامنے والے کو معاف کر دیتے ہو، عفو و درگزر سے کام لے لیتے ہو، تو وہ پھر سوچے گا اور پھر وہ پلٹ کر آئے گا تمہارے پاس کہ کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، چاہتی تو مجھ پر غصہ نکال سکتی تھی لیکن اس نے مجھے معاف کیا، عفو و درگزر سے کام لیا۔ تو غضب کو نہ پھر جیسے کہ ہم لوگ آل عمران میں پڑھ چکے، وہ واقعہ یاد ہے امام حسن کا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے؟ کاظمین الغیظ والعافین جب پڑھے تھے اس میں یہی ہے کہ ان کی جو یہ لونڈی تھی گرم پانی سے وضو کرا رہی تھی، گرم پانی ہاتھ پہ گر گیا تو غصے سے دیکھا، تو وہی ہے کہ اس طرح سے معاف کر دینا۔ یہاں پر یہی بتایا گیا۔ اور کیا کوالٹی ہے ایمان والوں کی؟ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ کتنی الگ الگ جگہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کرنے کے کام بتاتے ہیں کہ مومن ہے وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے، قرآن کا ہمارا پڑھنا کس لیے کہ ہم اس میں سے دیکھیں کہ اس میں سے کون سا کام میں کر رہی ہوں، کون سا کام ابھی تک نہیں کر رہی ہوں، تو اپنے آپ سے عہد کریں انشاءاللہ میں کروں گی، اور کون سا کام ہے کہ جو مجھے اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے جو کہ اب تک میں نہیں کر رہی ہوں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کو جواب دیتے ہیں، اللہ آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو پکارا، آپ حکم یعنی ہم کو دے رہے ہیں، میں مان گیا، میں حاضر ہوں، جیسے لبیک اللہم لبیک کا کیا معنی ہے؟ حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس میں معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، آپس کے کام مشورے سے چلاتے ہیں۔
مشورہ کیسا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا کہ یہ کام میں کروں یا نہیں کروں. پھر اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کرنا. تو مشورہ کرنے کے کئی فائدے ہم لوگ وہاں پر پڑھ چکے آل عمران میں کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. کہ صحابہ کرام سے آپ یعنی اگر کچھ جنگ احد میں کوتاہی ہو بھی گئی، غلطی ہو گئی، تو معاف بھی کرو، درگزر سے بھی کام لو اور ان سے مشورہ کرتے رہو. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یا نماز کی پابندی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عبادات میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ان کے آپس کے معاملات ایمان والے مل جل کر کام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیشہ یہی سنت رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کوئی ضرورت پڑتی تو آپ کیا کرتے تھے کہ استخارہ کرتے تھے اس معاملے کا اور پھر صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے. اور بعد میں صحابہ کرام بھی یہی سنت اپناتے رہے. مشورہ کس معاملے میں ہونا چاہیے؟ یعنی اس چیز کے لیے نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے مثلا تو اب کسی سے پوچھو میں کیا کھاؤں، تو یہ مشورہ نہیں کا یہاں پر ہے. کیا کلاس میں آج اٹینڈ کروں یا نہیں کروں، یہ اس قسم کا مشورہ نہیں کہا جا رہا ہے. اجتماعی امور میں یعنی 2-3 مل کر کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے یہ کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کام کیسے ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پر عمل کرنے کا فائدہ، یعنی قرآن جو ہے اس کے حکم کو ماننے کا وہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یعنی اجر ملے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت جاگے گی کہ ہاں مجھے کچھ بڑا سمجھا جبھی تو مجھ سے پوچھ رہی ہے. حالانکہ کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کام یہ خود نہیں کر سکتی ہے، لیکن مجھے کیوں وہ پوچھ رہی ہے؟ اس لیے کہ مجھے رسپیکٹ دے رہی ہے. تو اس کے دل میں آپ کے لیے بھی رسپیکٹ آئے گی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اور مسلمانوں کے اوصاف یعنی اللہ کا حکم مانتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں اور ممانعتوں سے باز رہتے ہیں. نماز کے جو چوٹی کی عبادت ہے اس کی پابندی کرتے ہیں. اہم کاموں میں باہمی مشورے کے ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کرتے، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا. جیسے ابھی ہم لوگوں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 پڑھی کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کر لیا کیجئے. تو پھر بھلا آپ کے ماننے والے کیوں نہ باہمی مشورے سے کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاد یا اور نازک موقع کوئی ہوتا تو صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائیں. یعنی ان لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پر کوئی ایک حکم صادر نہیں کر دیا کہ آپ تو بڑے ہیں اور آپ نے جو کہا. حالانکہ وہ تو سر آنکھوں پر کہ بات ہی شروع کرتے تھے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی خوش ہو جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات کو، جیسے کہ جنگ بدر کے لیے کہ آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس میں مدینہ میں رہتے ہوئے جنگ کی جائے یا باہر نکلا جائے. تو سب لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم باہر جا کر وہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگی لباس پہن کر آگے. تو لوگوں کو وہ لگا کہ شاید آپ کو غصہ آ گیا یا آپ ناراض ہو گئے کہ آپ گئے اور ڈائریکٹ کیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ایک مشورہ ہی دیا تھا، اب آپ کی مرضی، آپ جیسا حکم دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی اگر کوئی ارادہ کر لیا یا لباس اگر جنگ کا پہن لیا تو پھر اس کو اتارا نہیں کرتا، یعنی پھر ہم نکلیں گے اور ہم وہ کریں گے، جنگ کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر جنگ کی. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ بدلہ لینے کی 2 شکل ہے، یعنی بدلہ لینے کی 2 شکل. نمبر 1 غصے کو غصے کی شکل میں ظاہر کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ غصہ آیا اس کے بدلے میں غصہ کر دیا، یہ ایک بدلہ لینا ہوا. دوسرا کیا ہے، غصے کو برداشت کی شکل میں ظاہر کیا جائے. یہ طریقہ اپنے لیے بہت فائدہ مند ہے، مگر یہ وہی شخص کر سکتے ہیں جو اپنے اندر بہت یعنی
عقل والا ہو، جو بہت عقل رکھتا ہو. کم عقل آدمی غصے کو برداشت کی شکل میں ظاہر کرنا نہیں جانتا. جو لوگ غصے کو برداشت نہ کر سکے ان کو حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو پچھاڑنا اپنے پچھاڑنے والا بہادر نہیں ہے، یعنی پہلوان نہیں، وہ نہیں ہے جو کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اپنے غصے پر قابو پانے والا اصل پہلوان ہے. کیونکہ آپا غصے پھر کا سے انجام بولیے نا، یہ آیت تفسیر پھر سے بولیے. غصے کی آیت ہو چکی. 39 تھا ابھی جب آپ بتا رہے وہی. تو وہی ہے. اور یہ ہے کہ غصے کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. جیسے کہ حابیل اور قابیل کا، اپنے بھائی کو غصے کی حالت میں قتل کر دیا اور بعد میں پچھتانے لگا کہ یا لیتنی، یعنی میں کتنا گیا گزرا، ایک اس کی طرح بھی نہیں ہوں میں کوے کی طرح. یعنی مسلمان ایسے ذلیل و کمزور نہیں ہوتے کہ ظلم کو نہ روک سکیں، بلکہ اتنے جری اور طاقتور ہوتے ہیں کہ ظالم سے مظلوم کا حق دلوا کر اسے اس کے پنجہ جور استبداد سے چھڑا دے. البتہ اپنی شرافت کی وجہ سے طاقت پا کر بھی درگزر کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. اس وقت وہ طاقتور تھے نا، بادشاہت تھی ان کے ہاتھ میں، ایک طرح سے ملک تھے اس ملک کے. لیکن کیا کیا کہ جاؤ تم سب کی آج کوئی باس پرس نہیں، لا تثریب الیوم، میں نے معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جاسوسوں کو، جبکہ وہ اسلامی لشکر میں گھس آئے تھے اور گرفتار کر لیے گئے تھے، معاف کر دیا اور سب کو چھوڑ دیا. ایک دفعہ آپ ایک درخت پر تلوار لٹکا کر سو گئے تھے، یہ تو سبھی کو پتا ہے. اچانک وہ شخص کا نام کیا ہے؟ غورث بن حارث. اس نے کیا کیا کہ آپ کی تلوار پر قبضہ کر کے اسے کھول کر اور آپ کے سامنے کڑک آواز میں کہا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ جاگ گئے اور اپنی روبدار آواز میں فرمایا اللہ. وہ اللہ کا لفظ سن کر اتنا مرعوب ہو گیا کہ کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی. آپ نے اسے اٹھا کر صحابہ کو بلا کر واقعہ سنایا اور اسے معاف فرما دیا. یعنی بدلہ لے سکتے تھے نا، کہ صحابہ کرام کو ہی حکم دیتے کہ دیکھو اس نے ارادہ کیا تھا میرے قتل کا، اس کو قتل کر دو اسی کی تلوار سے، لیکن ایسا نہیں کیا، معاف کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے تو عفو و درگزر کی کئی مثالیں. اس یہودیہ کو معاف کر دیا جس نے جو زہر دیا تھا آپ کو گوشت میں ملا کر، جس کے اثر کو آپ وفات کے وقت بھی محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو اس نے زہر دیا تھا، حالانکہ آپ نے ایک لقمہ لیا اور اس کو تھوک دیا، اور ایک صحابی نے پورا لقمہ کھا لیا اور وہ وہیں کی وہیں شہید ہو گئے. پھر اسی طرح لبید بن عاصم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دیکھیں گے، زیادہ تر ایسی ہے عفو و درگزر، معافی والی. اس شخص کا واقعہ جو حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو گردن میں اپنا وہ جو چادر تھی اس کو باندھ کر بل دے کر اتنا گھسیٹا کہ آپ کے گردن پر نشان آ گیا. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام کو پکڑو اس کو اور اس کو سزا دو یا مارو، بلکہ کیا کیا آپ نے؟ معاف کر دیا. تو سیرت میں بہت سارے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی پوری درگزر والی ہے. اسی لیے تو دعا بھی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہو، معافی کو پسند کرتے ہو، آپ ہم کو معاف کرو. یعنی ہم سے کتنی ہی ایسی دن بھر میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ عفو و درگزر سے کام لینا ہے. اور یہ نہیں کہ منہ پھلا کر بیٹھ جانا ہے، پھر کبھی بات ہی نہیں کرنا ہے، ہاں چلو معاف تو کر دیے لیکن دل صاف نہیں ہوا، دل میں کالا رکھے نہیں، بلکہ دل کی صفائی بھی ساتھ ساتھ. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. سب ہم لوگ کو حسن اخلاق کی عادتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے. اور بدلہ اگر لیتے ہیں تو اتنا ہی جتنا کسی نے زیادتی کی، یعنی اس کے آگے نہیں بڑھتے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اجر اس کا اللہ پر ہے. بدلہ لینے میں اگر ذرا بھی زیادتی ہو گئی تو انسان مظلوم کی وجہ ظالم کہلائے گا. بے شک وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. یعنی اجی آپ بدلے کی 2 قسمیں بولے تھے نا 39 بدلے کی میں. ہاں ایک منٹ، ہاں بدلے کی 2 قسمیں. نمبر 1، غصے کو غصے کی شکل میں ظاہر کیا جائے.
یہ بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی جیسا کسی نے آپ پر غصہ کیا، آپ غصے میں اس کو بدلہ لے لیے، آپ بھی اس پر غصہ ہو گئے۔ دوسری بدلے کی شکل کیا ہے کہ غصے کو برداشت کی شکل میں ظاہر کیا جائے، اور یہ طریقہ فائدے مند ہے دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ یعنی غصے لے کر بدلے غصہ کرنے کے لیے آپ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہو، کیونکہ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، لیکن معاف کر دے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، قصاص کی آیتوں میں کیا ہے، وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی وہ معاف کر دے بجائے یہ کہ فدیہ لے یا بجائے یہ کہ قصاص لے لے، معاف کر دے، یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ تعالیٰ خود معافی کو پسند کرتے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ اور کیا ہے کہ بدلہ اگر لیتے ہیں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدلہ اگر لیتے بھی ہیں تو اتنا ہی جتنا کسی نے زیادتی کی ہے، اس کے آگے نہیں۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اجر اس کا اللہ پر ہے۔ بدلہ لینے میں اگر ذرا بھی زیادتی ہو گئی تو انسان مظلوم کی بجائے ظالم کہلائے گا، یعنی مثلاً مارنا تو نہیں ہے لیکن کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس کے بدلے میں 2 تھپڑ مارے، کسی نے ایک ذرا سی بات، آپ 10 بات اس کو سنا کر آ جاتے ہو، تو اب آپ کیا ہو گئے؟ پہلے اس نے جب آپ کو ناحق بات سنایا تو آپ مظلوم تھے، وہ ظالم تھا، اب آپ نے 1 کی 10 اس کو سنا دی، اب وہ مظلوم ہو گیا اور آپ ظالم ہو گئے۔ تو جتنا ایکسٹرا کیا نا اس کا بدلہ پھر آپ کو دینا ہوگا، یعنی اس کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی برائی کا بقدر برائی کے بدلہ لینا جائز ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ابھی پڑھے آیت نمبر 194، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل آیت نمبر 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، یعنی اگر تم بدلہ لیتے ہو تو بدلہ اسی کی طرح، جیسا کہ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 45 سے ثابت ہے، یعنی معاف کرنا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں بھی ہے کہ جو معاف کر کے صلح و صفائی کر لے اللہ اس کے اجر کا ذمہ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ اور عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص انتقام میں اصل برائی سے بڑھ جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر، وہ ظالم ہے، اللہ اسے محبوب نہیں رکھتے بلکہ اس کا دشمن ہے، ایسی حالت میں یہی سمجھا جائے گا کہ اسی نے برائی میں پہل کی، یعنی بدلہ لینے کی منائی نہیں ہے، لیکن معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ بدلہ لینے کے باوجود، سب سے بڑی مثال تو فتح مکہ کے دن جن مشرکوں نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی، پورے شہر سے آپ کو نکال دیا، آپ کا گھر بار سب چیز پر قبضہ کر لیا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ قتل کی سازش بھی کی اور قتل کرنے کا پورا ارادہ بھی کر لیا، لیکن جب حکومت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی تو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ سخت غصے کی حالت میں ہم کسی کو 10 بات سنا سکتے ہیں، لیکن اگر عفو درگزر سے کام لے لیں تو یہی بہتر ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، اور جو بدلہ لے ظلم کے بعد تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی ظلم ہوا اور اس نے بدلہ لیا تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن زیادتی کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی پکڑ ہوگی، یعنی مظلوم کو بقدر برائی کے بدلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین ہے، غصے میں بھر کر بلا اطلاع کے عائشہ صدیقہ کے گھر آئیں اور آپ پر برس پڑیں، لیکن عائشہ صدیقہ خاموش رہیں۔ جب زینب کہہ سن کر چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ سے فرمایا تم بھی اپنا بدلہ لے لیتی۔ جو صدیقہ نے جواب دینا شروع کیا تو زینب کا حلق خشک ہو گیا، یعنی آپ نے اجازت دی کہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو، تو انہوں نے بولنا شروع کیا اور اتنا بولی کہ حلق خشک ہو گیا، ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور آپ کے چہرے سے بھی ملال کے آثار دور ہو گئے، یعنی بدلہ لے کر کیا ایک طرح سے بھڑاس نکال لی۔ تو یہ چیز بھی ہے، لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھی تو
تعریف کر دیتے نا کہ عائشہ تم نے اچھا کام کیا, اس کا بدلہ نہیں لیا, یعنی اس کو نہیں سنایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس آیت کے مطابق کہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو. اب عائشہ صدیقہ نے جب جواب دینا شروع کیا تو اتنا زیادہ کہ زینب کا حلق خشک ہو گیا, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان سے کچھ جواب ہی نہیں بن پڑا. آپ کے چہرے سے بھی ملال کے آثار دور ہو گئے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا, اور انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ, ملامت تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر بغاوت کرتے ہیں ناحق. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو بے وجہ لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں, ناحق لوگوں کی جان لیتے ہیں, قتل کرتے ہیں. یعنی سامنے والے نے کوئی قصور نہیں کیا, اب یہ بدلے کے طور پر نہیں اس پر ظلم و زیادتی کے, بلکہ ناحق کر رہے ہیں بغیر کسی قصور کے. یعنی وہ گناہگار تو وہ ہے اصل میں جو دوسروں پر ظلم کرے اور ناحق زمین میں فساد کرے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رسول ہے, دو جھگڑنے والوں کی تمام برائیوں کا بوجھ پہل کرنے والے پر ہے. یعنی دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں لیکن جو سب سے پہلے اسٹارٹ کرے گا اس پر اس کا بوجھ پڑے گا, بشرط یہ کہ مظلوم انتقام کی مقرر حد سے آگے نہ بڑھے. یعنی مظلوم جو ہے سامنے والا, یعنی مثلاً ایک آ کے شروع کری کوئی بات جھگڑے کی, اب سامنے والا ہے اتنی ہی اس کی بات کا جواب دے دیتا ہے اپنے دفاع میں, تو وہ ظالم نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ نہیں بڑھے کہ ایک کی 10 سنائے. ایسے فتنے انگیز لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں کے شکار ہوں گے. محمد بن واسع کہتے ہیں, ایک دفعہ میں مکے کے لیے چل پڑا. میں نے دیکھا ایک کھائی پر پل بنا ہوا ہے, ابھی وہاں سے آگے بھی نہیں بڑھا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا اور مروان بن مخلب امیر بصرہ کے پاس لے جایا گیا. امیر نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اگر ممکن ہو تو آپ آل عدی کے بھائی کی طرح بن جائیں. بولا کون؟ میں نے کہا علا بن زیاد کی طرح, کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کسی محکمے کا حاکم بنا دیا تھا اور اسے لکھا تھا کہ اے دوست اگر ممکن ہو تو اپنی کمر بوجھ سے, پیٹ حرام سے اور ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے بچائے رکھنا. اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو گناہ کسی صورت سے تم پر عائد نہیں ہوگا. الزام تو ظالموں پر ہے جو نقص امن کا باعث بنتے ہیں. امیر نے کہا اللہ کی قسم اس نے سچی اور خیرخواہی کی بات لکھی, اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے گھر پہنچا دیجئے. امیر راضی ہو گیا اور ان کو گھر جانے کی اجازت دی. ظلم و ظالم کی برائی بیان کر کے بقدر ظلم کے انتقام کی رخصت عطا فرما کر پسندیدہ بات بتائی جا رہی ہے. یعنی پسندیدہ کیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے آیت نمبر 43 میں, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یعنی بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے ان آیتوں میں, لیکن پسندیدہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیز پسندیدہ ہے, کہ البتہ جو کوئی صبر کر لے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بات بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. کون کون سے کام عزم الامور میں سے ہے؟ آیت نمبر 37 سے لے کے 43 تک. کون کون سے کام ہمت والے کاموں میں سے ہے؟ آیت نمبر 37 سے 43 تک. اب اس کی لسٹ آپ بنائیے, آیت نمبر بتا دیا گیا. یہ سارے کام جو بتائے گئے وہ کیا ہے؟ لمن عزم الامور, ہمت والے کاموں میں سے ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم مجھے لسٹ بنا کر بتائیں گے کہ کون کون سے کام ہیں عزم الامور میں سے, ہمت والے کاموں میں سے. آیت نمبر بولے 37 سے 37 سے 41 تک. 41 ہی ہے نا, ایک منٹ. اب 43 بولے نا آپ نے, 43 ہے. ہاں 37 سے 43 تک, یعنی ابھی جو آیت پڑھے جس میں لاسٹ آ رہی ہے ذالک من لمن عزم الامور, یہاں تک, اور 37 سے لسٹ پوری دی گئی ہے کہ کون کون سے کام ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو لسٹ بنانا ہے یا ایکسپلین کرنا ہے؟ صرف لسٹ بنانا ہے نا. لسٹ بنائیے اور بتائیے بعد میں کہ ہاں یہ ہے ان آیتوں میں ایسے ایسے لوگ جو جن کو کہا گیا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. یعنی اذیت خندہ پیشانی سے سہ لینا اور بجائے بدلہ لینے کے معاف کر دینا بڑے دل گردے والے کا کام ہے اور بڑی بہادری ہے. اس پر وہ پورے ثواب کا حقدار بن جائے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یاد رکھو یہ 3 باتیں یقینی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نصیحتیں کی اور کہا کہ ابو بکر یاد رکھو یہ 3 باتیں یقینی ہیں. نمبر 1، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا تو اللہ اسے عزت و مدد عطا فرمائیں گے. یعنی یہ 100% ہونا ہی ہے ایسا. یعنی جیسے بولا جاتا ہے نا کہ یہ ایسا ہو کر ہی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو کہ یہ ایسا ہونا ہی ہے. کیا ہے نمبر 1، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا، یعنی مظلوم کیا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے اور اسے اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور مدد عطا فرمائیں گے. نمبر 2، جو شخص لوگوں سے احسان و سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا، اللہ اسے برکت عطا فرمائیں گے. یعنی بدلے میں نہیں لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کر رہا ہے یا صلہ رحمی نبھا رہا ہے، بلکہ اپنی طرف سے وہ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اپنی طرف سے کوئی ہم کو نہیں فون کرتا رشتہ دار، ہم ان سے خیریت پوچھ لیں. کوئی ہمارے گھر نہیں آتا، ہم جا کر ان سے وہ کر لیں، اپنے گھر پہ بلا لیں. اس طرح سے وہ جو بھی کریں گے یہ سارے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے برکت عطا فرمائیں گے. آپ پھر سے بولیے نا دوسرا. دوسرا، جو شخص لوگوں سے احسان و سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا، یعنی بدلے میں نہیں دیتا رہتا ہے کہ وہ مجھے دی تھی کیا، وہ میرے وہاں آئی تھی کیا، وہ میرے پاس مجھے پوچھی تھی کیا، وہ مجھے فون کری تھی کیا، نہیں، بلکہ دیتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، فون آتا ہے، اس سے ملاقات کرتا رہتا ہے، اس سے تعلقات رکھتا رہتا ہے، تو اللہ اسے برکت عطا فرمائیں گے اگر جو ایسا کرے گا. کیونکہ ذالک من عزم الامور میں سے ہے نا، ہمت والے کاموں میں سے. ہر کوئی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا، جیسے بولتے ہیں نا جگر والا، اتنا دل گردے والی بات، لیکن کرنا چاہیے. اگر ہم مومن ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم کو یہ آیتیں اور یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے کانوں سے گزر رہی ہے تو ہم کو یہ کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 3، جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے گا اور در در مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کر دیں گے. یعنی 3 کام جو ہے وہ یقینی ہے. اور کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو، کہ ابو بکر یاد رکھو یہ 3 باتیں یقینی ہیں، یعنی یہ ایسا ہونا ہی ہے. نمبر 1، اگر مظلوم ظالم سے چشم پوشی کرے گا اللہ اسے عزت و مدد عطا فرمائیں گے. نمبر 2، جو شخص لوگوں سے احسان و سلوک کرے گا اور صلہ رحمی کی غرض سے انہیں دیتا رہے گا اسے برکت عطا فرمائیں. نیت کو صحیح کرنا پڑے گا، بدلے میں نہیں کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں، اس کے نہ دینے کے باوجود بھی اس کو دینا ہے، اس کے نہ پوچھنے کے باوجود بھی اس کو پوچھنا ہے، اور اپنے آپ سے کہنا ہے اللہ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے، میری تعریف کرے یا میرا شکریہ ادا کرے، نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تیسرا وہ شخص ہے جو شخص مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگے اور در در مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے مال میں بجائے برکت کے کمی کر دیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. 2 کوالٹی جو پہلی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، اور آخری تیسری کوالٹی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. آمین یا رحم الراحمین. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَيَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. اور جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا کوئی بھی اللہ کے بعد نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار اللہ کے بعد نہیں ہے. اور وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے کہ جب یہ ظالم عذاب دیکھیں گے وہ کہیں گے اب پلٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے. یعنی دنیا میں انسان کے لیے ہلاکت کا دروازہ دلیل کے ذریعے یعنی کھلا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص دلیل کو نہیں مانتا، نصیحت پر کان نہیں دھرتا، تو پھر ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے دلائل، نشانیاں، نصیحت کھول کھول کر بیان کر دی ہے. جب جو شخص نہ پڑھے، نہ سمجھے
اس پر کان نہ لگائے ان کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا نمونہ دلیل تھے لوگوں کے بیچ میں، لیکن جو لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود نہ مانے، ایسوں کو ہدایت، ایسے لوگ عذاب دیکھنے کے بعد جب مانتے ہیں تو راستہ ان کا بند ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون کے لیے کہ جب عذاب دیکھ لیا اور مانا تو اب اس کا ماننا کوئی کام نہیں آیا۔ یعنی اللہ کا چاہا ہوتا ہے جسے کسی کو روکنے کی مجال نہیں، جو بات وہ نہ چاہے اسے کوئی نہیں کر سکتا، وہ جسے سیدھی راہ چلا دے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جسے راہ سے ہٹا دے اسے کوئی سیدھے راہ پر سمجھا نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 186، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یعنی جسے وہ راہ سے ہٹا دے اسے کوئی راہ نہیں بتا سکتا۔ پھر فرمایا آپ دیکھیں گے کہ مشرک جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، جیسے دوسری جگہ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں، وَلَمْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش آپ دیکھتے جس وقت یہ لوگ جہنم کے پاس لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، تو تمنا کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم ہرگز اپنے آقا کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ چیز ان کے سامنے آپ موجود ہوگی جس کو وہ پہلے سے چھپائے ہوئے تھے۔ اگر یہ دوبارہ لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے روک دیے گئے تھے، بلا شبہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی جو عادتیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے اور ذلت کے مارے ڈرے ہوئے جھکے ہوئے ہوں گے، گردنیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، وہ خفیہ چھپی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ کبھی کسی مجرم کو دیکھا ہوگا جب وہ پکڑا جاتا ہے تو کیسے وہ کرتا ہے کہ اپنا منہ چھپا رہا ہوتا ہے نا، کوئی کپڑے سے یا ہاتھ سے یا اس سے، یا پھر یہ کہ نگاہ ایسے نیچی کر کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہی نقشہ یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ اس طرح کا یعنی معاملہ کرتے ہیں لوگ کہ جب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، سب کے سامنے وہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے پھر؟ شرمندگی کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی مشرک دوزخ کے پاس لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، ذلت برس رہی ہوگی، رسوائی کے مارے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے اور چھپی ہوئی نگاہوں سے جہنم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یا لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، مگر اسے بچنے والے نہیں۔ ایسے ایسے عذاب ہوں گے جن کا وہ وہم و گمان بھی انہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ اس موقع پر مومن کہیں گے ان سے کہ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور مومن ان سے کہیں گے کہ اصلی نقصان یافتہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم رسید کیا، خود بھی ہمیشگی والی نعمتوں سے محروم رہے اور انہیں بھی محروم رکھا۔ اب یہ دائمی عذاب میں گرفتار ہیں، آج ان کا کوئی حمایتی نہیں جو انہیں ہولناک عذاب سے چھڑا سکے یا کم از کم اس میں کمی کرا سکے۔ جو اللہ کے حکم میں گمراہ ہو چکا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کتنا میں کبھی سوچتی ہوں کہ یہ ساری آیتیں جب مشرکین مکہ پر پڑھی جاتی ہوں گی تو کیا ان کی عقل میں ذرا سا بھی یہ نہیں آتا ہوگا کہ کیسی کتاب ہے، جیسے ہے نا سورہ کہف میں کہ یا لیتنی، یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس نے ہر بات کو گن گن کر بیان کیا، یعنی کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوگا اور ان کی شکلیں کیسی ہوگی اور ان کی نگاہیں کیسی ہوگی اور ان کے جسم کیسے جھکے ہوں گے، اور یہ ساری چیز یعنی پوری کنڈیشن تک بتا دی گئی کہ ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آنکھ کھول کر نہیں دیکھے تو پھر ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنو ظالم لوگ قائم رہنے والے مستقل عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور ان کے لیے نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے،
اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس کو بھٹکاتے ہیں؟ اللہ اس کو بھٹکاتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں سنتا، اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے اپنی بات بھیج دی. اب جو اس کی مانے اور نہ پڑھے نہ دیکھے نہ اس کو یعنی اس کو کس طرح پھر سمجھایا جائے، یعنی اس کو پھر وارننگ نہیں دی جائے گی نا کہ جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی کے باوجود بھی تم اگر اس کو نہیں قبول کرتے، کس کا مائی کرنے سے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. جو تم دلیل دی گئی تمہارے رب کی طرف سے اس کو مان لو، لبیک کہو، اس کے بعد کہ وہ دن آ جائے جس کے پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اللہ کی طرف سے نہ ہو اب کوئی واپسی نہیں. ما لکم من ملجأ یومئذ، اور اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، نہ کوئی تمہارے حال پر یعنی کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا. نکیر کے کیا معنی ہے کہ تمہارے لیے اپنی غلطیوں سے انکار کرنا نہیں ہوگا، یعنی ماننا ہی پڑے گا تم کو. انکار کر ہی نہیں سکتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا. دوسرا معنی کیا ہے نکیر کا؟ کہیں تم بھیس بدل کر چھپ نہیں سکو گے کہ پہچانے نہ جاؤ. پھر تیسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو سزا مقرر کی گئی ہوگی تم اس کے لائق ہوں گے، اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے. چوتھا معنی کیا ہے نکیر کا؟ تم اپنی اس حالت کو بدل بھی نہیں سکو گے. تو تین معنی نکیر کے یہاں پر لیے گئے ہیں. کون کون سا ہے؟ نمبر 1، تمہارے لیے اپنی غلطیوں سے انکار کرنا نہیں ہوگا، یعنی تم کو ماننا ہی پڑے گا. دوسرا معنی کیا ہے؟ کہیں بھی تم اگر بھیس بدل کر بھی چھپ جاؤ تو تم چھپ نہیں سکو گے. تیسرا معنی کیا ہے؟ تمہارے ساتھ جو سزا مقرر کی گئی ہوگی تم اسی کے لائق ہوگے، اس کے لیے تم کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے. چوتھا معنی ہے تم اپنی اس حالت کو بدل بھی نہیں سکو گے، یعنی جب تمہیں قیامت کی ہولناکیاں معلوم ہو چکی تو اس کے آنے سے پہلے احکام شرعیہ پر عمل کر لو اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہو. جب قیامت آ جائے گی تو تمہیں نہ تو کوئی پناہ گاہ مل سکے گی اور نہ یہ ہوگا کہ تمہیں پہچانا نہ جائے یا تم دکھائی نہ دو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ایک ذرے کا بھی علم رکھنے والے، تو تم اللہ سے چھپ کر کہاں بھاگ سکتے ہو. فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. ایک آیت یہ لیتے ہیں بس ہم لوگ کے ٹائم کے باجی حساب سے. چوتھا معنی نکیر کا کیا بول رہے تھے؟ تم اپنی اس حالت کو بدل بھی نہیں سکو گے. اور آپا تیسرا، میرا تیسرا چھپا. تیسرا، تمہارے ساتھ جو سزا مقرر کی گئی ہوگی تم اسی کے لائق ہوں گے، اس کے لیے تم کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے. چوتھا پھر سے بولے نا بھائی. چوتھا، تم اپنی اس حالت کو بدل بھی نہیں سکو گے، یعنی جس حالت میں تم ہوگے تم چاہ کر بھی اس حالت کو بدل نہیں سکو گے. پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے. ان علیک الا البلاغ، نہیں آپ پر مگر یہ کہ بات کا پہنچا دینا. جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور ایک اور ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحًا. اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے اس کو دنیا میں کوئی خوشی ملی تو وہ خوش ہو جاتا ہے. مثلا صحت ملی، دولت ملی، عافیت ملی، جو بھی اس کو پسند کی چیز مل جاتی ہے وہ اترانے لگتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ،
اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، مثلاً بیماری، آفت، تنگی، مفلسی، جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی، تو انسان بے شک سخت ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی دو کیٹیگری کے انسان بتائے گئے کہ جب وہ ملتا ہے تو خوش ہو کر کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اترانے لگتا ہے کہ میں تو اس کو بلونگس کرتا تھا، یہ تو میرے لیے ہی تھا، اور یہ ہے. یعنی اگر اب بھی ظالموں کی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ آپ ان کے نگہبان نہیں بنا کر بھیجے گئے. آپ کے ذمے ان کو ہدایت پر لے آنا، اور آپ کا کام تو محض پیغام پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے. ہدایت ہمارے اختیار میں، ہم ان سے خود پوچھ لیں گے. پھر آیت کے پچھلے حصے میں انسان کی عجیب و غریب حالت بیان کی فرمائی گئی کہ جب وہ ہماری آیتیں پاتا ہے تو اتراتا ہے اور اکڑتا ہے، راحت میں بے ہوش اور مصیبت میں احسان فراموش بن جاتا ہے. یعنی خوشی کے مارے ایسے مدہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. اور مصیبت آنے پر کیا ہے، احسان فراموش بن جاتا ہے اور سابق نعمتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا خیرات کیا کرو، میں نے جہنم میں تمہیں بڑی تعداد میں دیکھا ہے. ایک خاتون نے پوچھا کیوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم عورتیں کیوں جہنم میں ہماری کثرت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکایتوں کی کثرت اور شوہروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اگر کوئی ایک عرصہ دراز تک حسن سلوک کرتا رہے، یعنی تمہارے ساتھ اچھے سے رہے، پھر کسی وجہ سے کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہے کہ اس کے کچھ سخت سست اگر تم کو سنا بھی دیتا ہے تو عورت فوراً کہہ دیتی ہے مجھے تجھ سے کبھی آرام ملا ہی نہیں. در حقیقت عورتوں کا یہی حال ہے. ہاں، جس پر اللہ رحم فرما کر اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے وہ اس ناشکری سے بری ہے. پھر تو وہ ہر راحت پر شکر اور ہر مصیبت پر صبر سے کام لیتی ہے. یہی صفت ایمان والی خاتون کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہے. اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا وجعلنا فی عین صغیرہ وفی عین الناس کبیرہ. اللہ تعالی ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اور ہم کو اذیت، پریشانی، مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. آزمائش اور تکلیفیں ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے تو کیا کرنا ہے، اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ سے اس پر خوش اور راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہے کہ یا رب اس کے بدلے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں. میں یہ کیوں صبر کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ مجھ سے راضی ہوں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لخیر یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.